ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وقال الله في مقام آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم انتہائی واجب الاحترام معزز محترم سامعین، حکومت پاکستان کی طرف سے حج 2024 کی حج اسکیم کا اعلان ہو چکا ہے اور اس کے لیے درخواستوں کی وصولی کا سلسلہ بھی شروع ہے۔ تو اس مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے جمعہ حج کے موضوع پر چند ضروری معروضات اور گزارشات اس خطبہ میں عرض کی جائیں۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، متعدد احادیث میں ہے، ترمذی شریف کی 2609 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، توحید اور رسالت کا اقرار کرنا، کلمہ پڑھنا، وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وحج البیت، اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔
تو یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم اور عظیم الشان رکن ہے۔ یہ جو 5 ارکان اسلام کے گنوائے گئے، ان میں تو کلمہ، توحید و رسالت کا اقرار، یہ تو ہے ہی بنیاد اور بنیادی ستون۔ اس کے بغیر تو اسلام اور ایمان کی عمارت کھڑی ہی نہیں ہوتی۔ باقی جو 4 ہیں وہ عبادات سے تعلق رکھتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 4 عبادات ہیں۔ اس میں سے بھی 2 عبادتیں، نماز اور روزہ، ایسی عبادت ہے کہ جس میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہے، سب پہ فرض ہے۔ اور زکوٰۃ اور حج یہ 2 عبادتیں ہیں جو اپنی شرائط کے ساتھ امیر آدمی، مالدار آدمی کے اوپر فرض ہے۔ عبادات کے اندر عقل اور اجتہاد اور اپنی رائے کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ عبادت جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا اور جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوا یا آپ نے عمل کر کے دکھا دیا، بس وہی حرف آخر ہوتا ہے۔ اس میں کوئی اپنا دماغ، اپنا اجتہاد، اپنی رائے کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ ہاں، جو دیگر معاملات ہیں زندگی کے، نظام منزل، تدبیر منزل یا نظام بلد یا نظام کائنات چلانے کے لیے جو بھی نظام ہوتا ہے، اس میں تبدیلی بھی ہوتی رہتی ہے، ماحول کے مطابق، حالات کے مطابق اس میں تغیر و تبدل، اجتہاد، ان سب چیزوں کی گنجائش ہوتی ہے۔ لیکن عبادات میں اجتہاد یا رائے نہیں ہوتی، وہ جیسے اللہ رسول کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا عمل ہے، وہی حرف آخر ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، ای العمل افضل، یا رسول اللہ افضل عمل کون، سب سے فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا بنیاد تو ایمان ہے، ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے بغیر تو کوئی نیکی نہیں بنتی، کوئی عمل نہیں ہوتا۔ قیل ثم ماذا، پوچھا گیا پھر کس کا درجہ ہے؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کا درجہ ہے۔ قیل ثم ماذا، قال الحج مبرور۔ پھر آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا اس کے بعد کس کا درجہ ہے؟ آپ نے فرمایا مقبول حج، وہ سب سے افضل عمل ہے، ایمان، جہاد اور اس کے بعد حج کا درجہ ہے۔ تو بہت اہمیت والا عظیم الشان عمل ہے، لیکن اس میں کچھ غلط فہمیاں، کم علمی کی وجہ سے، نہ سیکھنے کی وجہ سے یا مسائل نہ پوچھنے کی وجہ سے وہ غلط فہمیاں ایسی پھیل جاتی ہیں کہ جس کو گویا کہ عام بندہ یوں سمجھتا ہے شاید یہ شریعت کی طرف سے کوئی شرط ہے، غلط شرائط اس کو کہہ لیں کہ اپنے طور پر کچھ لوگوں نے ایسی شرطیں گھڑ لی ہوتی ہیں کہ نہ پھر پوچھا نہ سیکھا تو یوں لگا جیسے یہی شریعت کی طرف سے شاید شرط ہے۔ مثلا پہلے شادی کر لیں پھر شاید حج فرض ہوتا ہے، اس کا تو شادی سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ میں آگے عرض کروں گا جس کے پاس نصاب ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے، وہ جس کے پاس ہو جائے اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ پہلے والدین کو حج کرا لیا جائے یا عمرہ کرا لیا جائے تو پھر اپنے اوپر حج فرض ہوتا ہے، حالانکہ یہ بھی کوئی شرعی شرط یا شریعت کی طرف سے کوئی ایسی پابندی اور ترتیب نہیں ہے۔ جس کے پاس مال ہے وہ جتنا اس دور کی ضرورت ہو تو اس پر اپنا حج فرض ہوتا ہے، جیسے بیٹے پر اپنی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اگر والد صاحب کے پاس مال نہیں ہے تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ ایسے اگر والد کے پاس مال ہے اور اولاد کے پاس نہیں ہے تو والد پر اپنی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اولاد پر نہیں۔ اسی طرح حج بھی ہر ایک پر اپنا فرض ہوتا ہے، اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے کہ پہلے والدین کو کرا لیں یا پہلے گھر کے بڑوں کو کرنا چاہیے یا پہلے شادی شدہ لوگوں کو کرنا چاہیے، ایسے نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید پہلے اپنا مکان ہونا ضروری ہے، کوئی کاروبار سیٹ کرنا ضروری ہے، یہ بھی کوئی
بنیادی شرائط میں سے نہیں۔ اسی طرح بیٹیوں کی شادیاں کرانا ہے، وہ بھی ایسے نہیں ہے، کیونکہ جو شرعی طور پر شادی ہے وہ نہیں ہے جو ہمارے تصور کے مطابق ہے۔ جو ہمارے تصور کے مطابق ہے اس میں تو پھر دو نسلیں قرضہ اتارتی رہتی ہیں۔ ہم جو درمیانی کلاس کے لوگ ہوتے ہیں اتنا مہنگی شادی کرتے تھے، تو یہ کوئی بھی ان میں سے شرعی طور پر شرط نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، یہ خود ساختہ اپنی طرف سے بنائی گئی۔ حالانکہ حج کے جو اعمال ہیں ان پر اگر غور کیا جائے تو ان کی اتنی فضیلت آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا جو بندہ حج کے لیے جاتا ہے، جب وہ تلبیہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک، یہ جو تلبیہ ہے، جو بندہ احرام کی حالت میں ایک دن ایسا گزارے کہ وہ تلبیہ پڑھتا رہے اور وہ سورج غروب ہو جائے اور وہ تلبیہ ہی پڑھ رہا ہو، احرام کی حالت میں ہی ہو، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس دن کا وہ سورج اس کے تمام گناہ لے کر غروب ہو جاتا ہے اور وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے پہلے دن پیدا ہوا تھا تو اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں تھا۔ کتنی فضیلت کی بات ہے، اپنی غلط شرطوں کی وجہ سے اس کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو گھر میں نماز پڑھتا ہے اس کو ایک ہی نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جو محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے اس کو 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ جامع مسجد میں جا کر نماز پڑھیں تو 500 نمازوں کا ثواب ہے، اور مسجد نبوی یا مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھیں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور بیت اللہ شریف میں ایک نماز پڑھنے پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ فضیلت تب بھی حاصل ہوتی ہے جب بندہ حج یا عمرے کے لیے جاتا ہی ہے، تب یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، طبرانی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ینزل اللہ کل یوم 20 و 100 رحمہ، اللہ تعالیٰ ہر دن بیت اللہ شریف پر 120 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، خاص بیت اللہ شریف پر 120 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، جس میں سے 60 منہا للطوافین، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر اترتی ہیں، و40 منہا للمصلین اور للعاکفین، اور 40 رحمتیں طواف کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں پر اترتی ہیں، و20 منہا للناظرین الی البیت، اور 20 رحمتیں ان کو ملتی ہیں کہ جو صرف بیت اللہ شریف کو دیکھتے رہتے ہیں۔ نمازوں کا ثواب اپنا، طواف کا اپنا، لیکن بیت اللہ شریف کو صرف دیکھنا ہی ثواب کا کام ہے۔ 20 رحمتیں صرف دیکھنے پر ملتی ہیں، یہ تب بھی مل سکتی ہے جب وہاں جائیں۔ کوشش کریں، اگر سمجھیں کہ میں نے جانا ہے اور جن پر فرض ہو وہ پھر بھی نہ جائیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو عبادت ہوتی ہے یہ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، عبادت کی توفیق اللہ ہی دیتا ہے اور گناہ سے بچنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو کوئی لقمہ نہیں منہ سے چھین لیتا، وہ تو جانوروں کو بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، وہ سجدے کی توفیق، عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اور جب اللہ راضی ہوتا ہے اپنے در پہ بلاتا ہے، عبادت کی توفیق دیتا ہے۔ اور حج تو بہت ہی بڑی عبادت ہے، عمرہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اس کے لیے سچی طلب ہو، سچی نیت ہو، کوشش ہو، محبت ہو تو اللہ پاک راہیں آسان کر دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے بھی بڑا سنا ہوگا کہ ساہیوال کی ایک عورت 9 سال تک کپڑے سلائی کر کے پیسے جوڑتی رہی اور 9 سال بعد خود بھی اور اپنے شوہر کو بھی عمرے پر لے کر گئی۔ ویسے تو دل صاحب کو یہ کرتا ہوگا کہ ہماری بھی ایسی ہو جو جوڑ کر ہمیں لے جائیں، لیکن محبت کی بات ہے کہ وہ محنت کر کے کتنے پیسے کپڑوں کی سلائی میں بچتے ہیں، کتنی مشقت سے کتنے نوالے اپنے کام کیے ہوں گے، کتنا کھانا پینا چھوڑا ہوگا، لیکن جوڑ جاڑ کر وہ وہاں پہنچ گئی کہ جس کی محبت ہو اور جس کو وہ خلوص کے ساتھ محنت کرے، اللہ پاک راہیں بنا دیتا ہے۔ یہ علامہ یافعی رحمہ اللہ کی کتاب ہے روض الریاحین فی حکایات الصالحین، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ میں حج پر جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس خرچہ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں،
اور رو رہا. دوسرے بندے نے کہا اگر تیرے پاس نہیں ہے تو تیرے اوپر فرض ہی نہیں ہے نا، پھر کس چیز کی پریشانی ہے. کہنے لگا یہ آپ سے تو بات نہیں کی، حضرت سے بات کر رہا ہوں. حضرت نے کوئی ہاتھ مارا، کوئی ایک درہم نکلا وہ اس کو دے دیا، درہم یا دینار جو نکلا وہ اس کو دے دیا کہ یہ لے جاؤ اور دعا کرو اللہ پاک کو یہ مہربانی کرتے. اور جس رستے سے قافلے گزرتے حج والے اس رستے میں کھڑے ہو جاؤ. اس وقت پیدل قافلے تھے تو وہ ایک جگہ پر کھڑا ہو گیا. ایک قافلہ آیا، انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ کھڑا ہے. اس سے پوچھا کیوں کھڑے ہو؟ اس نے یہی کہانی سنا دی کہ پیسے نہیں ہے، جانا چاہتا. انہوں نے کہا ایک بندہ ہمارے ساتھ آنا چاہتا تھا، اس کے لیے ایک اونٹنی بھی ہم نے ریزرو رکھی تھی، لیکن وہ اب جا نہیں رہا کسی وجہ سے. چلو تم ہی ہمارے ساتھ ہو جاؤ. اس کو ساتھ کر لیا. اب پورے رستے جہاں کھانا کھاتے جو کرتے اس کے پیسے نہیں لیتے تھے کہ مہمان ہے اس کا اکرام کرتے ہیں. بیت اللہ شریف پہنچ کے حج کیا، طواف کیے، فارغ ہو کے مدینہ منورہ گئے. اس نے جو کچھ لینا تھا لیا، اور ان جو اس کو وہاں خرچہ ہوا وہ خریداری والی چیزوں میں وہ بھی ان قافلے والوں نے دیا کہ ہمارا مہمان ہے. واپس آیا حضرت جنید بغدادی کے پاس اور وہ درہم نکال کر کہا حضرت جی کتنی برکت والا آپ نے دیا تھا کہ میں حج بھی کر کے آ گیا ہوں اور یہ درہم ادھر کا ادھر ہی پڑا ہوا ہے. انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب کسی کی طلب اور تڑپ سچی ہوتی ہے تو اللہ پاک اس کے لیے وہاں سے اسباب پیدا کرتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. طلب تو ہم کس کو دیں؟ وہ ایک شکوہ جواب شکوہ میں اس میں مصرع ہے نا کہ ہم دیں کس کو؟ آگے کوئی طالب ہی نہیں. انلزمکم، آپ تھوپتے تو نہیں. کوئی طلب تڑپ دکھائے، محنت کرے. دنیا کے کاموں کے لیے کتنی محنت ہوتی ہے، مکان، دکان، کپڑے، شادی، موبائل کے لیے کمیٹیاں ڈالنا، ہر طرح سے جو حربہ ممکن ہو کرتے ہیں. تو یہ بھی تو ہماری عبادات میں سے ایک اہم، مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر ایک فریضہ ہے، اس کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے. قرآن کریم کی جو آیت جو میں نے خطبے میں تلاوت کی سورہ حج کی 27 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے. اس وقت کی بات ہے جب بیت اللہ شریف وادی غیر ذی زرع، اس کو وادی غیر ذی زرع کہا گیا ہے. نہ وہاں دانا ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی گھاس ہے، نہ بندہ ہے، نہ بشر ہے. اس وقت حکم ہوا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اب حج کا اعلان کر دو. ظاہر ہے ذرائع بلاغ نہیں ہے، مواصلات نہیں ہے، موبائل نہیں ہے، دنیا ایک دوسرے سے کنیکٹ نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار میری آواز تو بہت کم ہے، کیسے جائے گی؟ تفسیر قرطبی، تفسیر مظہری، تفسیر بغوی، تفسیر ابن ابی حاتم، ان میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیک النداء وعلینا البلاغ، آپ کو جو حکم دیا تھا وہ کر گزری، آگے پہنچانا ہمارا کام ہے، آپ آواز لگائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابی قبیس پر چڑھے. والتفت بوجهه يمينا وشمالا وشرقا وغربا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہاڑ پر چڑھ کر کانوں میں انگلیاں دے کر زور سے ندا لگائی ایھا الناس ان اللہ بنا بیتا واوجب علیکم الحج فاجیبوا ربکم، اے لوگوں تمہارے رب نے اپنا گھر بنایا ہے اور اس گھر کا حج کرنا تم پر فرض قرار دیا ہے، لہذا تم اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرو اور حج کے لیے آؤ. یہ ایک معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو ہر انسان کے کانوں تک پہنچا دیا. نہ یہ کہ اس وقت جو زندہ تھے کون تھا، بلکہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو ابھی من اصلاب الرجال وارحام الامہات، جو عالم ارواح میں روحیں تھی ان تک بھی اللہ نے یہ آواز پہنچا دی ابراہیم علیہ السلام کی حج کے ندا. اس وقت اس کے جواب میں جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا، 1 2 100، اتنی دفعہ وہ اس دنیا میں حج کرے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو حج کا تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک، یہ دراصل اس ندائے ابراہیمی کا جواب ہے جو انہوں نے پکارا تھا آؤ. تو اس وقت جو کہا کہ لبیک، لبیک کا مطلب ہوتا ہے آپ کی پکار پر میں حاضر ہو گیا ہوں. تو جتنی دفعہ جس نے کہا ہوا وہ اتنی دفعہ اس کو حاضری نصیب ہوگی. آگے جب یہ اعلان کیا تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کا یہ اعلان کرنا بیکار نہیں جائے گا، بلکہ اس کا اثر یہ ہوگا کہ یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق،
لوگ آپ کے پاس اس گھر میں حج کرنے کے لیے آئیں گے، علاقت رجال پیدل چل کر بھی دنیا سے لوگ آئیں گے، اور علاق النظام دور دراز کے علاقوں سے بھی اتنے سفر کر کے آئیں گے کہ ان کی اونٹنیاں اور سواریاں دبلیاں اور کمزور ہو جائیں گی۔ اور یہ مشاہدہ کی بات ہے کہ ہزاروں لاکھوں سال سے حج عمرہ چل رہا ہے، اور ہمارے اس معاشرے میں بھی لوگ 1-1 روپیہ 10-10 روپے 100-100 روپے کتنے تھوڑے تھوڑے جوڑ کر جاتے ہیں اور مشقت برداشت کر کے وہاں پہنچتے ہیں۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ بیان کیا گیا کہ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، یہ لوگ حج کے لیے آئیں گے تو یہاں ان کے فائدے ہی فائدے۔ منافع عربی قواعد کے اعتبار سے یہ نکرہ ہے، نکرہ سے کوئی ایک چیز مراد نہیں ہوتی، اس میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ اب منافع اللہ نے فرمایا یہاں جو لوگ آئیں گے ان کے فائدے ہی فائدے، دنیاوی بھی ہیں دینی بھی۔ دنیاوی فائدہ تو یہ ہے کہ آج تک حج اور عمرہ کرنے کی وجہ سے کوئی بندہ غریب نہیں ہوا، یا جو اس کے پیسے ادھر لگے ہیں ان پیسوں کی وجہ سے زندگی کے کسی دوسرے معاملے پہ اثر نہیں پڑا۔ یہ بات میں کئی ایسے لوگوں سے جو حج عمرہ کر کے آئے ہیں پوچھنے کے بعد کر رہا ہوں کہ جتنے پیسے ادھر لگے ہیں جب لوٹ کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا لوٹا دیتا ہے اور آئندہ کے لیے بھی برکت دے دیتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تابعوا الحج تابعوا بین الحج والعمرہ، لگاتار حج اور عمرے کیا کرو، مسلسل کیا کرو، فإنہما ينفیان، یہ دونوں انسان کے کھاتے میں سے گناہ بھی مٹاتے ہیں، منافقت بھی مٹاتے ہیں، اور فقر اور تنگی، رزق کی تنگی اور محتاجی یہ بھی ختم کرتے ہیں۔ یہ تو دنیاوی فائدہ ہوا۔ اور دینی فائدہ یہ ہے کہ تفسیر مظہری میں ہے، بخاری شریف میں بھی یہ حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے اس طرح سے حج کیا کہ اس میں نہ کوئی فحش بات کی اور نہ ہی کوئی گناہ کا کام کیا، وہ واپس ایسے بخشا بخشایا لوٹے گا کہ جیسے اس دن اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں تھا، جس دن ماں کے پیٹ سے آیا تھا، آج بھی اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، بخشا بخشایا۔ لیکن اس میں حقوق العباد داخل نہیں، وہ معاملہ الگ ہے، وہ ادا کرنا پڑے گا۔ ہاں جو گناہ تھا وہ معاف ہو گیا، لیکن جو حق ہے وہ ادا کرنے کے بعد۔ اسی طرح جو حقوق اللہ میں نمازیں زکاتیں وغیرہ ذمہ میں ہیں وہ تو ادا کرنی پڑے گی، جو وقت پر نہیں کی تھی وہ گناہ معاف ہو گیا ہوگا۔ حج کرنے سے معاف ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ جو ذمہ میں حقوق تھے وہ بھی ختم ہو گئے، گناہ معاف ہو جائے گا، حق ادا کرنا پڑے گا، کسی کا قرض وغیرہ وہ ادا کرنا پڑے گا، یہ معاف نہیں ہو جاتے۔ اسی طرح دینی فائدہ ہے، بخاری شریف میں 165 نمبر حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، مقبول حج کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ دینی فائدہ ہے، جنت کے لیے تو لوگ کرتے ہیں کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جہنم سے بچوں اور جنت میں جاؤں، تو حج کرنے پر یہ فائدہ نقد مل رہا ہے۔ اور جن لوگوں پر حج فرض ہو اور وہ نہ کریں ان کے بارے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن دارمی کی حدیث ہے، من لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة او سلطان جائر او مرض حابس فمات ولم يحج فليمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا، کہ جس بندے کے اوپر حج فرض ہو جائے اور پھر کوئی بیماری بھی نہ ہو، کوئی ظالم بادشاہ بھی نہ ہو، اور رستے میں بھی کوئی اس کو کوئی اور رکاوٹ نہ ہو، یعنی رستہ پرامن ہو، حالات سازگار ہے، پیسے بھی ہیں، سب کچھ ہے، صحت مند بھی ہے، پھر بھی حج نہیں کرتا اور اس کی موت آ جاتی ہے، اس کا دل ہے کہ پھر وہ یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے، مسلمانوں والا کام اس نے یہ کیا ہی نہیں ہے جو اس پہ فرض تھا۔ ایک وعید ہے کہ وہ یہودیوں نصرانیوں کی طرح مرے، اپنا فرض تو اس نے پورا کیا نہیں۔ حج کی جو شرائط ہیں وہ 5 ہیں جن لوگوں پر حج فرض ہوتا ہے، اس میں بنیادی شرط تو مسلمان ہونا ہے کہ یہ عبادت ہے تو مسلمان پر ہی فرض ہے۔ دوسری اس میں عقل مند عاقل ہونا، پاگل نہ ہو، پاگلوں پر تو کوئی عبادت فرض نہیں، اور بالغ ہو، بچہ نہ ہو، نابالغ بچوں پر عبادت فرض نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ مالدار ہو، مالدار اتنا ہونا چاہیے کہ یہ جو حج کا خرچہ ہے اس سال تقریباً 12 لاکھ ہے، میرے خیال سے میں نے بینک والوں سے پوچھا تھا 12 لاکھ کے قریب بن جاتا ہے، تو 12 لاکھ روپیہ آج کل خرچہ ہو رہا ہے۔ جس بندے کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ جانے کا، آنے کا اور وہاں رہنے کے خرچے کے پیسے،
اور اس دورانیے میں پیچھے گھر والوں کو جو لازمی خرچے بل اور جو اس کے ماتحت ہیں بچے بیوی اور ماں باپ ہو جتنے بھی لوگوں کا خرچہ اس پر ہے، اتنے پیسے جس کے پاس ہوں، چاہے نقد پیسے ہوں، چاہے سونا چاندی پڑا ہوا اور چاہے تجارت کا مال پڑا ہوا ہو. بعض لوگوں کے پاس نقد پیسے نہیں ہوتے لیکن سونا کلو پڑا ہوتا ہے، آدھا کلو پڑا ہوتا ہے، پاؤں پڑا ہوتا ہے. آج کل تو کافی ریٹ ہے سونے کا، 3-4-5 تولوں پر یہ ریٹ بن جاتا ہے. تو جس کے پاس اتنا خرچہ ہو اس دورانیے کا اور پیچھے گھر میں بھی چھوڑنے کے لیے پیسے ہوں تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. بہت سے لوگوں پر حج فرض ہوتا ہے، پوچھتے نہیں ہیں، بتاتے نہیں ہیں اور یہ فریضہ ذمے میں رہ جاتا ہے. وعید بڑی سخت ہے جو میں نے عرض کی. تو یہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مالدار ہو اور آزاد ہو، غلام وہ آج کل ویسے بھی نہیں. اور اگر عورت ہو تو اس کے لیے اضافی شرط یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو، محرم مرد یا اپنا شوہر ہو، تو پھر اس کے اوپر حج فرض ہوگا. چاہے وہ محرم اپنے خرچے پہ کرے یا عورت اس کو اپنے خرچے پر لے جائے. یہ شرائط ہیں اور اس پر اس کے فضائل بھی ہیں. یہ بہت اہمیت والا عمل ہے اور وعید اتنی سخت ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہودی عیسائی ہو کر کرنے کی بات کی ہے. تو اس کے لیے اپنی جو حالت ہے ہر کسی کی وہ مفتی صاحب انشاءاللہ تشریف لیں کہ 3-4 دنوں میں، اور بھی جہاں آپ رہتے ہیں اپنے علاقے کے مستند مفتیان کو اپنی حالت مالیت بتا کر مسئلہ معلوم کریں. اور جن پر حج فرض ہے، آج کل درخواستوں کا سلسلہ شروع ہے. یہاں فیصل ٹاؤن میں جو بینک ہیں یہ بھی لے رہے ہیں درخواستیں، تو درخواست جمع کرا دیں. پھر جو آگے ترتیب ہے قرآن اندازی میں کسی کا نام نہیں نکلتا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. آئندہ سال پھر ٹرائی کرے، پھر جب آ جائے گا وہ اس کی قسمت ہے. اللہ کریم جو کہا سنا کہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.